بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ اب وہ وقت آیا کہ جان نثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ پر جانیں قربان کر گئے۔ اب تنہا حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ایک فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی بیمار و ضعیف، باوجود اس ضعف و ناطاقتی کے خیمہ سے باہر آئے اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا دیکھ کر مسافے کا راز جاننے اور اپنی جان نثار کرنے کے لیے نیزہ دست مبارک میں لیا، لیکن بیماری، سفر کی کوفت، بھوک پیاس، متواتر فاقوں اور پانی کی تکلیفوں سے ضعف اس درجہ ترقی کر گیا تھا کہ کھڑے ہونے سے بدن مبارک لرزتا تھا۔ باوجود اس کے ہمت مردانہ کا یہ حال تھا کہ میدان کا عزم کر دیا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانے پدر لوٹ آؤ، میدان جانے کا قصد نہ کرو۔ میں کنبہ قبیلہ، عزیز و اقارب، خدام، موالی جو ہمراہ تھے راہ حق میں نثار کر چکا، اور الحمدللہ کہ ان مصائب کو اپنے جد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ اب اپنا ناچیز ہدیہ سر راہ خدا عز و جل میں نظر کرنے کے لیے حاضر ہے۔ تمہاری ذات کے ساتھ بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ بے کسان اہل بیت علیہم الرضوان کو وطن تک کون پہنچائے گا؟ بیبیوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں کس کو سپرد کی جائیں گی؟ قرآن کریم کی محافظت اور حقائق عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض کس کے سر پر رکھا جائے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سیدوں علیہم الرضوان کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ یہ سب توقعات تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ دودھ مان رسالت و نبوت کے آخری چراغ تم ہی ہو، تمہاری ہی طلعت سے دنیا مستنیر ہوگی۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دلداد گانے حسن تمہارے ہی روئے تاباں سے حبیب حق کے انوار و تجلیات کی زیارت کریں گے۔ اے نور نظر، لخت جگر، یہ تمام کام تمہارے ذمہ کیے جاتے ہیں۔ میرے بعد تم ہی میرے جان نشین ہوگے، تمہیں میدان جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے بھائی تو جان نثاری کی سعادت پا چکے اور حضور کے سامنے ہی ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آغوش رحمت و کرم میں پہنچے۔ میں تڑپ رہا ہوں، مگر حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پذیرانہ فرمایا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا اور خود جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ قبائے مصری پہنی اور امامہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر پر باندھا۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سپر پشت پر رکھی۔ حضرت حیدر کرار کی ذوالفقار آبدار حمائل کی اہل خیمہ نے اس منظر کو کس آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ امام
میدان جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس وقت اہل بیت کی بے کسی انتہا کو پہنچتی ہے اور ان کا سردار ان سے طویل عرصہ کے لیے جدا ہوتا ہے۔ ناز پر وردوں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ نونہالان اہل بیت علیہم الرضوان کے گرد یتیمی منڈلائی پھر رہی ہے۔ ازواج سے سہاگ رخصت ہو رہا ہے۔ دکھے ہوئے اور مجروح دل امام رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی سے کٹ رہے ہیں۔ بے کس قافلہ حسرت کی نگاہوں سے امام کے چہرہ دل افروز پر نظر کر رہا ہے۔ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ترسی ہوئی آنکھیں پدرے بزرگوار کا آخری دیدار کر رہی ہیں۔ آن دو آن میں یہ جلوے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے ہیں۔ اہل خیمہ کے چہروں سے رنگ اڑ گئے۔ حسرت و یاس کی تصویریں ساکت کھڑی ہوئی ہیں۔ نہ کسی کے بدن میں جنبش ہے، نہ کسی کی زبان میں تاب حرکت۔ نورانی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے وطنی اور بے کسی میں اپنے سروں سے رحمت و کرم کے سائے گستر کو رخصت ہو رہا ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل بیت کو تلقین صبر فرمائی، ردائے الہی عز و جل پر صابر و شاکر رہنے کی ہدایت کی اور سب کو سپرد خدا عز و جل کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ اب نہ قاسم ہیں، نہ ابو بکر و عمر، نہ عثمان و عون، نہ جعفر و عباس علیہم الرضوان، جو حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان جانے سے روکیں اور اپنے جانوں کو امام رضی اللہ تعالی عنہ پر فدا کریں۔ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آرام کی نیند سو گئے، جو حصول شہادت کی تمنا میں بے چین تھے۔ تنہا امام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور آپ ہی کو اعداء کے مقابل جانا ہے۔ خیمہ سے چلے اور میدان میں پہنچے۔ حق و صداقت کا روشن آفتاب سرزمین شام میں طالع ہوا۔ امید زندگانی و تمنائیں زیشت کا گرد و غبار اس کے جلوے کو چھپا نہ سکا۔ حب دنیا و آسائش حیات کی رات کے سیاہ پردے آفتاب حق کی تجلیوں سے چاک چاک ہو گئے۔ باطل کی تاریکی اس کی نورانی شعاعوں سے کافور ہو گئی۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرزند راہ حق میں گر لٹا کر کنبہ کٹا کر سر بکف موجود ہے۔ ہزارہا سپاہ گرانے نبرد آزماں کا لشکر گراں سامنے موجود ہے، اور اس کی پیشانی مصفہ پر شکن بھی نہیں۔ دشمن کی فوجیں پہاڑوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں اور امام رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں پرے کاہ کی برابر بھی ان کا وزن نہیں۔ آپ نے ایک رجز پڑھی جو آپ کی ذاتی و نسبی فضائل پر مشتمل تھی، اور اس میں شامیوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناخوشی و ناراضگی اور ظلم کے انجام سے ڈرایا گیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ فرمایا اور اس میں حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے قوم خدا عز و جل سے ڈرو جو سب کا مالک ہے۔ جان دینا جان لینا سب اس کی قدرت و اختیار میں ہے۔ اگر تم خداوند عالم جل جلالہ پر یقین رکھتے اور میرے جد حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی شفاعت
گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کی امیدوار ہیں وہ تم سے میرے اور میرے جان نثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، اعزہ و اطفال، اصحاب و موالی میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے، اور اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ خبردار ہو جاؤ کہ عیش دنیا میں پائیداری و قیام نہیں۔ اگر سلطنت کی تمامیں میرے در پہ آزار ہو تو مجھے موقع دو کہ میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصہ میں چلا جاؤں۔ اگر یہ کچھ منظور نہ ہو اور اپنی حرکات سے باز نہ آؤ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں۔ الحکم للہ وردینا بقضاء اللہ۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان گوہر فشاں سے یہ کلمات سن کر کوفیوں میں سے بہت لوگ رو پڑے۔ دل سب کے جانتے تھے کہ وہ برسر ظلم و جفا ہیں، اور حمایت باطل کے لیے انہوں نے دارین کی روسیاہی اختیار کی ہے، اور یہ بھی سب کو یقین تھا کہ امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک ایک جنبش دشمنان حق کے لیے آخرت کی رسوائی و خواری کا موجب ہے، اس لیے بہت سے لوگوں پر اثر ہوا، اور ظالمان بد باطن نے بھی ایک لمحہ کے لیے اس سے اثر لیا۔ ان کے بدنوں پر ایک پھریری سی آ گئی اور ان کے دلوں پر ایک بجلی سی چمک گئی، لیکن شمر وغیرہ بد سیرت و پلید طبیعت رذیل کچھ متاثر نہ ہوئے، بلکہ یہ دیکھ کر کہ لشکروں پر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا کچھ اثر معلوم ہوتا ہے، کہنے لگے کہ آپ قصہ کوتاہ کیجئے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیجئے، تو کوئی آپ سے تعارض نہ کرے گا، ورنہ بجز جنگ کے کوئی چارہ نہیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انجام معلوم تھا، لیکن یہ تقریر اقامت حجت کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور نظر، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لخت جگر، بے کسی بھوک پیاس کی حالت میں آل و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفارقت کا زخم دل پر لیے ہوئے گرم ریگستان میں 20,000 کے لشکر کے سامنے تشریف فرما ہے، تمام حجتیں قطع کر دی گئیں، اپنے فضائل اور اپنی بے گناہی سے اعداء کو اچھی طرح آگاہ کر دیا، اور بار بار بتا دیا ہے کہ میں بقصد جنگ نہیں آیا اور اس وقت تک ارادہ جنگ نہیں ہے، اب بھی موقع دو تو واپس چلا جاؤں۔ مگر 20,000 کی تعداد امام رضی اللہ تعالی عنہ کو بے کس و تنہا دیکھ کر جوش بہادری دکھانا چاہتی ہے۔ جب حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے اطمینان فرمایا کہ سیاہ دلانے بد باطن کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا اور وہ کسی طرح خون ناحق و ظلم بے نہایت سے باز آنے والے نہیں، تو امام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، اور جس کو میرے مقابلہ کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ مشہور بہادر اور یگانہ نبرد آزما جن کو سخت وقت کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا میدان میں بھیجے گئے۔ ایک بے حیا ابن زہرا کے مقابل تلوار چمکاتا آتا ہے، امام تشنا کام رضی اللہ تعالی عنہ کو آب تیغ دکھاتا ہے، پیشوائے دین کے سامنے اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہے، غرور و قوت میں سرشار ہے، کثرت لشکر اور تنہائی امام رضی اللہ تعالی عنہ پر نازاں ہے۔ آتے ہی حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تلوار کھینچتا ہے، ابھی ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ امام رضی اللہ تعالی عنہ نے ضرب فرمائی
سر کٹ کر دور جا پڑا اور غرور شجاعت خاک میں مل گیا۔ دوسرا بڑا اور چاہا کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں ہنر مندی کا اظہار کرے، سیاہ دلوں کی جماعت میں سرخ روئی حاصل کرے۔ ایک نعرہ مارا اور پکار کر کہنے لگا کہ بہادران کو شکن شام و عراق میں میری بہادری کا گلگلہ ہے، اور مصر و روم میں میں شہرا آفاق ہوں۔ دنیا بھر کے بہادر میرا لوہا مانتے ہیں۔ آج تم میرے زور و قوت کو اور داؤ پیج کو دیکھو۔ ابن سعد کے لشکری اس متکبر سرکش کی تعالیوں سے بہت خوش ہوئے اور سب دیکھنے لگے کہ کس طرح امام رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرے گا۔ لشکریوں کو یقین تھا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھوک پیاس کی تکلیف حد سے گزر چکی ہے، صدموں نے ضعف کر دیا ہے۔ ایسے وقت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غالب آ جانا کچھ مشکل نہیں۔ جب سپاہ شام کا گستاخ جفاجو سرکشانہ گھوڑا کو کدواتا سامنے آیا، حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں، جو میرے مقابل اس دلیری سے آتا ہے ہوش میں ہو۔ اس طرح ایک ایک مقابل آیا تو تیغ خون آشام سے سب کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے کس و کمزور دیکھ کر حوصلہ مندیوں کا اظہار کر رہے ہو۔ نہ مردو، میری نظر میں تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر اور تیش میں آیا اور بجائے جواب کے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وار بچا کر کمر پر تلوار ماری۔ معلوم ہوتا تھا کھیرا تھا کاٹ ڈالا۔ اہل شام کو اب یہ اطمینان تھا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اب اور تو کوئی باقی ہی نہ رہا۔ کہاں تک نہ تھکیں گے، پیاس کی حالت دھوپ کی تپش مدمحل کر چکی ہے، بہادری کے جوہر دکھانے کا وقت ہے۔ جہاں تک ہو ایک ایک مقابل کیا جائے، کوئی تو کامیاب ہوگا۔ اس طرح نئے دم بدم شیر صولت پیل پیکر تیغ زن حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل آتے رہے، مگر جو سامنے آیا ایک ہی ہاتھ میں اس کا قصہ تمام فرمایا۔ کسی کے سر پر تلوار ماری تو زین تک کاٹ ڈالی، کسی کے حمائلی ہاتھ مارا تو قلمی تراش دیا، خود مغفر کاٹ ڈالے، جوشن و آئینے قطع کر دیے، کسی کو نیزہ پر اٹھایا اور زمین پر ٹپک دیا، کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا، زمین کربلا میں بہادران کوفہ کا کھیت بو دیا۔ ناموران صف شکن کے خونوں سے کربلا کے تشنہ ریگستان کو اسراب فرما دیا۔ نعشوں کے انبار لگ گئے، بڑے بڑے فخر روزگار بہادر کام آ گئے۔ لشکر اعداء میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو حیدر کا شیر کوفہ کے زن و اطفال کو بیوہ و یتیم بنا کر چھوڑے گا، اور اس کی تیغ بے پناہ سے کوئی بہادر جان بچا کر نہ لے جا سکے گا۔ موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یک بارگی حملہ کرو۔ فرومائگان روباہ سیرت حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلہ سے عاجز آ گئے اور یہی صورت اختیار کی، اور ماہ چرخ حقانیت پر جور و جفا کی تاریخ گٹا چھا گئی، اور ہزاروں جوان دوڑ پڑے اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور تلوار برسانی شروع کی، اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی ستائش ہو رہی تھی، اور آپ خون خواروں کے انبوہ میں اپنی تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جس طرف گھوڑا بڑھا دیا، پرے کے پرے کاٹ ڈالے،
دشمن ہیبت زدہ ہو گئے اور حیرت میں آ گئے کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملہ جانستان سے رہائی کی کوئی صورت نہیں، ہزاروں آدمیوں میں گرے ہوئے ہیں اور دشمنوں کا سر اس طرح اڑا رہے ہیں جس طرح باد خزاں کی جونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد اور اس کے مشیروں کو بہت تشویش ہوئی کہ اکیلے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ہزاروں کی جماعتیں ہیچ ہیں۔ کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی۔ تمام نامور کوفہ کی جماعتیں ایک حجازی جوان کے ہاتھ سے جان نہ بچا سکیں۔ تاریخی عالم میں ہماری نامردی کا یہ واقعہ اہل کوفہ کو ہمیشہ رسوائے عالم کرتا رہے گا۔ کوئی تدبیر کرنا چاہیے۔ تجویز یہ ہوئی کہ دست بدست جنگ میں ہماری ساری فوج بھی اس شیر حق سے مقابلہ نہیں کر سکتی، باجوز اس کے کوئی صورت نہیں ہے کہ ہر چہار طرف سے امام رضی اللہ تعالی عنہ پر تیروں کا مہ برسایا جائے، اور جب خوب زخمی ہو چکے تو نیزوں کے حملوں سے تن ناز نین کو مجروح کیا جائے۔ تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے گر آئیں اور امام تشنا کام رضی اللہ تعالی عنہ کو گرداب بلا میں گیر کر تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی۔ ناچار حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ ٹھہرانا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا تن ناز پر نشانہ بنا ہوا ہے۔ نورانی جسم زخموں سے چکنا چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے شرم کوفیوں نے سنگ دلی سے محترم مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا۔ پیشانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ یہ سیمیائے نور حبیب خدا عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آرزو مندان جمال کا قرار دل ہے۔ بے ادبان کوفہ نے اس پیشانی مصفا اور اس جبین پر ضیاء کو تیر سے گھائل کیا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کو چکر آ گیا اور گھوڑے سے نیچے آئے۔ اب نامردانے سیاہ باطن نے نیزوں پر رکھ لیا۔ نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور آپ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔